سب سے اہم جو مسئلہ ہے عالمی سطح پر وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں پر امریکہ اور یورپ کی سرپرستی کے سبب اسرائیل نے جو مظالم ڈھائے ہیں، اس رواں صدی میں پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 40,000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں، 80,000 سے 1,00,000 کے درمیان زخمی ہیں، اور ان کا سارا جو سول اسٹرکچر اور شہری ڈھانچہ ہے اسے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس پر پوری انصاف پسند انسانیت چیخ اٹھی ہے، چنانچہ برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں مظاہرے ہوئے، خود امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہوئے کہ فلسطینیوں کی جینوسائیڈ اور نسل کشی کو بند کیا جائے۔ جب ہم امریکہ اور یورپ سے کہا کرتے تھے کہ اسلامی مقدسات کی توہین کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں یورپ اور امریکہ والے یہ سبق پڑھاتے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو نامی گرامی یونیورسٹیاں ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی بoston میں، اور ییل یونیورسٹی، اور نیو یارک میں کولمبیا یونیورسٹی، یہ امریکہ کی پریسٹیجیس یونیورسٹیز ہیں، اور وہاں بلا تمیز رنگ و نسل اور مذہب نوجوان طلباء احتجاج کر رہے ہیں کہ فلسطین میں مظالم کو بند کیا جائے۔ اور آج امریکہ ان طلباء کو معطل کر رہا ہے، یونیورسٹیوں سے ان کی صدور کو سسپینڈ کر رہا ہے، اور ان طلباء کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ حضور والا، آزادی اظہار، آزادی رائے جو آپ کا ایمان اور عقیدہ تھا وہ کدھر گیا؟ اور آج اس کو کس طرح مغرب میں پامال کیا جا رہا ہے؟ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 1.5-2 ارب مسلمان، 56 مسلم ممالک ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکے، حالانکہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مسلمانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ، ظلم کے مارے ہوئے مرد، عورتیں اور بچے پکار رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب اس ظالموں کی بستی سے نکال دے، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ولی، مددگار اور نصیر مقدر فرما۔ تو یہ نصیر تو 56 مسلم ممالک کے حکمرانوں کو بننا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اس لیے میں اپیل کروں گا کہ پاکستان بھر میں اور پوری دنیا میں جو اہل ثروت ہیں وہ رفح کے راستے UN کے توسط سے غزہ میں امداد روانہ کریں،
اور خاص طور پر موبائل آپریشن تھیٹر اور لیبارٹری وہاں پر میڈیکل اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہاں جو زخمی ہیں ان کا علاج کیا جا سکے، اور اس کی سب کو مدد کرنی چاہیے۔ اور وہ تمام پروڈکٹ کہ جن کی رائلٹی امریکہ میں یہودیوں کے پاس جا رہی ہے، ان کی پروڈکٹس کا یہاں بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ بائیکاٹ بلکہ مسلمان صنعت کاروں کو متبادل فرنچائز سامنے لانے چاہیے تاکہ پاکستانی شہریوں اور مسلمانوں کو ان کی ضرورت کی متبادل چیزیں مل سکیں، اور جو وہاں سے جن کا روزگار متاثر ان کو روزگار مل سکے اور کوئی کرائسس اور بحران بھی پیدا نہ ہو۔ آپ کا شکریہ۔ اجازت ہے چلیں؟ جی کوئی بس جی بس ساری ضروری باتیں کہہ دیں۔ جی بڑی اچھی آپ کی موجود تھی، اس میں آپ نے جو اسرائیل کے حوالے سے بات کی ہے، بائیکاٹ کے بھی حوالے سے بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کے حوالے سے مصیبت بھی اسلامی ممالک کی بھی آپ نے بات کی، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اقوام متحدہ کے میں یا سیکورٹی کونسل میں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ ان کی طرف سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، مغربی ممالک میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں۔ OIC جو اس مقصد کے لیے بنی تھی اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی، اس کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ OIC کا کردار تو نظر نہیں آیا، اب میں بد کردار بھی نہیں کہہ سکتا، تو کوئی کردار آن دا گراؤنڈ نظر آئے تو ہم تبصرہ کر سکتے ہیں کہ